اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، میں آپ کا ہوسٹ حکیم محمد ریاض۔ ایسے پہلے ہم نے 3 ویڈیوز فارماکوپیا کے اوپر مکمل ڈال چکے ہیں جی، جس میں اعصابی عضلاتی اعصابی عضلاتی غدی، یہ تینوں کی تینوں ویڈیوز آلریڈی ہم یہ بنا چکے ہیں جی۔ اس کے اوپر آج ہم 4 نمبر کی ادویات کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پہلی ویڈیوز بھی پسند آئی ہوں گی۔ اس میں کچھ دوست جو ہے نا پوچھتے ہیں جی یہ فارماکوپیا جو ہے یہ کیا ہے، تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ ہر انسان کا اپنا اپنا کچھ نہ کچھ وقت کے ساتھ انہوں نے ماحول کے ساتھ تبدیلیاں کی ہوتی ہیں۔ تو میں جو فارماکوپیا استعمال کر رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر وہی آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ یہ فارماکوپیا میرے استعمال میں ہے، اور جتنے بھی مریض ہیں الحمدللہ ان کو جتنی بھی شفا ہو رہی ہے وہ اسی فارماکوپیا کے تحت ہو رہی ہے۔ باقی میرے آن لائن لیکچر چل رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ نبض کے بارے میں تشخیص جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ میرے اس نمبر پر اسکرین کے اوپر بھی ہوگا، وہ 0321725070 کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے 15 جنوری سے جو ہے نا نیکسٹ کلاسیں سٹارٹ کرنی ہیں طب کی۔ تو جو لوگ اس میں اپنے جو ہے سیکھنے کے خواہاں ہیں بحیثیت طالب علم، یا جو لوگ مزید اپنے ہنر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو اگر اس میں مزید وہ اپنی بہتری کے لیے اپنی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، تو جس میں نبض کی تشخیص، یہ فارماکوپیا، نبض کے مدارج اور مرض کے مدارج آپ کو سمجھائے اور بتلائے جائیں گے، اور نظریہ مفرد اعضاء کی بیس اور بنیاد وہ بھی سمجھائی جائے گی۔ چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف، وہ ہے غدی عضلاتی مجربات گرم خشک۔ اچھا، سب سے پہلے ہی تو یہ استعمال کن کو کروانے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں، اس میں جتنے بھی نسخہ جات ہیں نا وہ آپ 1 نمبر اور 2 نمبر تحریک والوں کو دے سکتے ہیں۔ 3 اور 4 نمبر تحریک میں بڑا جو کاریگر لوگ ہیں نا طبیب، وہی پہچان سکتے ہیں، ورنہ وہ ان کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ آسانی سے اس کے مجربات کو استعمال کروانا چاہتے ہیں تو 1 اور 2 نمبر تحریک، یعنی کہ جتنی نبض کثیر ہوگی نا اسی نبض کے اوپر جہاں پر حرارت کی کمی ہوگی وہاں پر استعمال کروائیں، کیونکہ یہ حرارت یہ جسم میں پیدا کرے گا، گرم خشک مزاج ہے اس کا۔ تو اسی لیے اعصابی اور عضلاتی اعصابی امراض کے اوپر جیسے ان کا استعمال کروائیں، باقی لوگ اس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ حرارت زیادہ بڑھے گی تو جسم کے اندر مختلف قسم کی جو علامات ہے، بیماریاں ہیں وہ پیدا کرے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے مزاج اور تشخیص کو پہلے بہتر کر لیں۔ چلتے ہیں جی ہم ان کے نسخوں کی طرف۔ یہ مجربات غدد اور جگر کو تحریک دے کر صفرا کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جمع بھی کرتے ہیں۔ یہ جمع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیمیائی تحریک ہے، یعنی کہ یہ نسخہ جات کیمیائی تحریک پیدا کریں گے، کیونکہ یہ جو صفرا جسم میں حرارت کو پیدا کریں گے وہ جسم سے خارج نہیں بلکہ وہ اندر کے اندر ہی رہے گی۔ ان کا مزاج گرم خشک ہے۔ یہ شدت مرض میں اس کے جو ملین محرک شدید تریاک ہے وہ 10-10 منٹ کے بعد کھلائے جا سکتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق جب اس کا مرض کا زور ٹوٹ جائے تو 2 گھنٹے کے وقفے کے بعد، یا دن میں 3 گھنٹے کے بعد، یا دن میں 3 بار، یا صبح و شام، یہ مرض کی نوعیت کے مطابق اس کے نسخہ جات استعمال کروائے جاتے ہیں۔ جی اب ہم چلیں گے جی کون سے امراض ہیں جن کے اوپر ہم ان کو استعمال کروا سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، ان کو کلیئر کر لیں ذرا تاکہ آپ لوگ کو صاف نظر آئے۔ جی غدی عضلاتی محرک کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب مرض مقام لذت پر ہو تو اس کا استعمال تب کرتے ہیں جی۔ اس میں آپ نے کرنا کہ رائی لینی ہے 10 گرام، تیز پات لینے ہیں 10 گرام۔ لو جی برابر وزن، رائی اور تیز پات دونوں برابر وزن رکھ کے جناب آپ کیا کریں جناب، اس کا پاؤڈر کر لیں 1 سے 2 گرام تک دن میں 4 بار استعمال کروائیں، یعنی کہ جہاں پر آپ کو فوراً حرارت پیدا کرنی ہو تو وہاں پر یہ نسخہ استعمال کروائیں۔ جگر کو یہ کیمیائی طور پر تحریک دیتا ہے، محافظ حرارت غریزی ہے، معدہ و امعاء کی درد، بے چینی، ریاح، شکم، یورک ایسڈ کے لیے یہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ خونی پیچس، گردے مثانہ کی پتھریاں، بواسیر، ہیضہ، اسہال کے لیے
اعلیٰ درجے کی دوا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 1 اور 2 نمبر کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں، باقی لوگ اس کو استعمال نہ کیجیے گا. اچھا جی، پہلے نسخے کے ساتھ ہم اگلے پر آتے ہیں. وہ ہے جی ہمارے پاس غدی عضلاتی شدید. اچھا، غدی عضلاتی شدید وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر مرض جو ہے وہ حبس کے درجے پر پہنچ چکی ہے. اور صابر صاحب رحمۃ اللہ نے اس میں مکمل تفصیل سے بتایا ہوا ہے، ورنہ میرے لیکچرز کے اندر بھی یہ موجود پڑا ہوا ہے کہ مدارج مرض کیا ہیں. اچھا جی، جب مرض حبس کے اوپر ہو اور اس میں آپ نے جو نسخہ استعمال کرنا ہے وہ اجوائن لینی ہے، 40 گرام تیز پات 40 گرام، اور یہ سب ادویات کا صفوف کر لیں. اس میں چاہے رائی بھی ڈالنی ہو تو آپ ڈال لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا، اس کی مقدار خوراک کیا ہے؟ 1 تا 2 گرام دن میں 4 بار ہمراہ پانی کے استعمال کروائیں. اس کے افعال وہی ہیں، جگر کو کیمیائی طور پر تحریک دیتا ہے، پرانی پیچس، دست، یہ جو خون آتا ہے اس کو بند کر دیتا ہے، بد ہضمی، درد معدہ و امعاء، پتے کا درد، پتھری، گردہ مثانہ، بواسیر، خونی بادی، جسم کا ٹھنڈا ہونا، درد پیٹ، مزمن ریا، یعنی کہ گیسوں کے یہ بڑی بہترین دوا ہے جی. آگے ہم چلتے ہیں جی. تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے جب قبض آ جائے. مرض جب قبض کے مقام پر ہو تو وہاں پر ہم غدی عضلاتی ملین کا استعمال کرتے ہیں. تو ملین میں آپ جو نسخہ ہے اجوائن دیسی لینی ہے، 40 گرام رائی لینی ہے 40 گرام، اس میں باگچی 40 گرام اور گندک آملہ سار، ان تینوں وزنوں کے برابر 40 یہ 120 ہوگی تو 120 گرام اس میں گندک آملہ سار ڈال دیں. اچھا، گندک آملہ سار آپ دودھ کے اندر مصفہ بھی کر لیں اچھے طریقے سے، وہ تب استعمال کر لیں یا اس کے بغیر بھی استعمال کر لیں گے. اچھی لی ہوئی صاف ستھری تو تب بھی کام کر جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں، اگر مصفہ کر کے استعمال کر رہیں گے دودھ میں تو وہ زیادہ مزید بہتر اور اچھی کام کرے گی. اب آتے ہیں جی اس کو بروق صفوف کر رہے ہیں اس کا. اب افعال کیا ہیں؟ یہ مرکب کیمیائی طور پر صفرا پیدا بھی کرتا ہے اور حرارت غریزی کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور معدہ و امعاء سے جو ہے نا جو گیس ہے اس کو خارج بھی کرتا ہے. یورک ایسڈ کی زیادتی کو بھی دور کرتا ہے. بے چینی، خونی پیچس، کلنج، گردے کی درد، مثانے کی پتھریاں، قبض، پھوڑے، پھنسیاں، دانت، چنبل، خارش، سوزشی نزلہ. جب جو حیض کم آ رہا ہو تب، یعنی کہ حیض کو کھولنے کے لیے، یرکان، چہرے پر سیاہ رنگ کے دبے، بواسیر، سرطان، رسولیاں، خشک دمہ، خشک کھانسی، دانت درد، جوڑوں کا پتھرا جانا، راشا وغیرہ کے لیے بے حد مفید ادویات ہیں جی یہ. اور اس کی مقدار خوراک دن میں 3 بار یا 2 بار نیم گرم پانی کے ساتھ دیں ملین ہے. غدی عضلاتی مسل ذرا تیز ہوتے ہیں جی، اور یہ تب جب جسم میں جو مرض ہے وہ سوزش کے مقام پر آ جائے تو تب اس کا استعمال کرواتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی اس کے اجزاء کی طرف. اچھا جی، ملین آپ نے 1 پاؤ لے لینا ہے. یہ اوپر والا نسخہ 1 پاؤ لے لیں اور اس میں جمال گوٹا 10 گرام ڈال دیں بس. لو جی، یہ آپ کا تیار ہے. اچھا، جمال گوٹا بہت تیز مسل ہے جناب، اتنی زیادہ جسم میں فوراً حرارت کرتا ہے کہ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جمال گوٹے کی مقدار زیادہ مسل ہے. اس کی مقدار اگر آپ کم کر دیں تو یہ ملین بن جاتا ہے، اس سے بھی کم 1 چاول کے برابر کسی مقدار کر دیں تو یہ مقوی بھی بن جاتا ہے. یعنی کہ یہ اکیلا جمال گوٹا اچھی طرح کا صفوف ہو تو اس کی مقدار سے اگر آپ کو کھیلنا آتا ہو تو یہ محرک بھی ہے، شدید بھی ہے، ملین بھی بن جاتا ہے، مسل بھی بن جاتا ہے، مقوی بھی بن جاتا ہے. جناب آپ کو بتا دوں کہ اس سے بڑا کوئی جو ہے نا کیا اس کو بولتے ہیں ممسک بھی کوئی چیز نہیں ہے. قوت باں کے لیے بھی بڑی اکثیر چیز ہے. اور میں آپ کو ایک اور اس کے بارے میں حیران کن ایک بات بتا دوں. جمال گوٹے کا تیل نکلا ہوا ہو اور وہ عورتیں جو اپنے مرد سے شکوہ کرتی ہیں کہ وہ فارغ نہیں ہوتی، وہ مرد پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کا انزال ہو جاتا ہے اور عورتیں جو ہے نا وہ تسکین نہیں پاتی. میں کہتا ہوں ان مردوں کو میرا ایک مشورہ ہے جناب کہ جمال گوٹے کا روغن لے لیں، خود کا نکلا ہوا ہو. صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 قطرہ دوران ہم بستری نفس کے پر لگا لیں اور ہم بستری سٹارٹ کر دیں. میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے بولتا ہوں کہ وہ جو تسکین عورت کو اس چیز سے آئے گی نا، وہ کسی اور چیز سے آج تک اس کو ملی نہیں ہوگی.
جی درمیان میں مجھے روکنا پڑا مریضوں کی وجہ سے. اچھا جی یہ آپ کو میں نے جمال گوٹے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ عورتوں کی تسکین کے لیے جو عورتیں فارغ نہیں ہوتی ان کو آپ اس طرح کر کے دیکھیں تو آپ اندازہ کریں گے کہ آپ یہ کس قدر کام کرتا ہے. اب یہ کچھ چیزیں پریکٹیکل ہیں, اس کو کر کے دیکھیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا ضرور. ٹھیک ہے جی. لو جی ہم چلتے ہیں جی. یہ جو نسخہ تھا ہمارا جس میں ملین 1 پاؤ اور جمال گوٹا 10 گرام, اس کا اچھی طرح سے پاؤڈر کر لیں. اب اس کے افعال کیا ہیں, ترکیبیں, اس کی تیاری کیا ہے جی. کیمرہ ذرا سیدھا کر لو, ہاں جی یہاں ٹھیک ہے. ترکیبیں اس کی تیاری کیا ہے جی. ترکیبیں تیاری جناب جمال گوٹا کو پاؤڈر کر کے آہستہ آہستہ اس میں ملاتے جائیں, کھل کرتے جائیں. اور اگر آپ نے اس میں کچھ کرنا ہے تو اس کی گولیاں بنانے, نہیں بنانی تو جناب رہنے دیں. مقدار خوراک کیا ہے, 1 گولی سے 2 گولی, ٹھیک ہے, دن میں 4 بار, چنے برابر اس کی خوراک ہے. ویسے میں نے تو کھلا رکھا ہوا ہے, 500 mg کا کیپسول جو ہے نا چنے برابر یا ہاف کیپسول بھر کے استعمال کر لیتے ہیں. افعال و اجرات, محرک جگر اور بے ضرر مسل ہے. اسے گھی یا ویزلین میں لا کر دانت, چنبل اور گندے زخموں پر لگایا جاتا ہے. دانت درد پر لگانے سے فوراً جو ہے نا دانت کے درد ختم ہو جاتا ہے. ریح دردوں کے لیے لاجواب ہے. گدی ملین ہے اور 20 گنا زیادہ مؤثر ہے. اچھا جی, اس کو اس جمال گوٹے کا اس مرکب کو میں نے جو ہے نا ایک ویزلین کے اندر استعمال کر کے نا تو عورتوں کے بریسٹ انکریز کے لیے بھی استعمال کیا تو اس میں بھی یہ اچھا رزلٹ ملا. لیکن ذرا لائٹ استعمال کریں ورنہ اچھالے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. لو جی آپ کے لیے ایک اور اس میں آپ کو چیز. اچھا جی سمی علامات, اگر زیادہ مقدار میں اس میں کھانے سے دست آنے لگے یا پیٹ میں شدید مروڑ اٹھے تو ایسی صورت میں گوند کتیرا. یاد رکھنا ہے کہ اس کے اثرات اگر جسم میں آپ کے زیادہ ہو جائیں گدی چیز کسی بھی کھانے سے. 4 نمبر اگر دوائی کوئی لینے سے, چاہے مسلم مکسیر کوئی بھی, جناب آپ شربت بزوری لے لیں, میٹھا شہد لے لیں, چینی لے لیں, ٹھیک ہو گیا. آپ مربع لے لیں, گوند کتیرا لیں, یعنی کہ کوئی 6 نمبر کی چیز آپ اس کا استعمال کروائیں تو فوراً اس کے جو اثرات ہیں وہ جسم سے نکلنا شروع ہو جائیں گے جناب. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, دودھ کی لسی کے ساتھ کھلائیں, فوراً سمی اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے جی. آگے ہم چلتے ہیں جی گدی عضلاتی جوارش کی طرف. اچھا جی یہ معدے کے لیے ہوتی ہے تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں جی کیا کچھ ڈالنا ہے. مربع عملہ لیں, اس میں 100 گرام سنڈ لینی ہے آپ نے, 25 گرام پودینہ لینا, 25 گرام اجوائن دیسی لینی, 25 گرام فلفل سیاہ لینی ہے آپ نے جی, کالی مرچ لینی, 25 گرام مسکی رومی لینی ہے جی, 25 گرام اکرکرا لینا ہے جی, 25 گرام زیرہ سیاہ لینا, 25 گرام زعفران لینی, 10 گرام تمام چیزوں کے وزن کے 3 گنا شہد لینا ہے جی, چینی لے لیں, شہد لے لیں. اچھا ان سب چیزوں کا باریک پاؤڈر کر لیں. زعفران کے علاوہ تمام چیزیں پاؤڈر کر لیں. پھر اب زعفران آخر میں باریک کر کے اس میں ملا لیں. ملانے کے بعد جناب 5 گرام یعنی کہ 1 چمچ چھوٹے سے لے کے بڑے چمچ تک اس کی خوراک ہے, نیم گرم دودھ سے استعمال کروائیں. محرک جگر ہے, مسکن اعصاب ہے, محلل عضلات ہے, جگر کو بے حد قوی کرتی ہے, مقوی معدہ و امعاء ہے, منہ سے بدبو آنا, کثرت بول, ریح گردہ, مثانہ کی پتھریاں, مثانہ کی سردی, بواسیر, پرانے اسہال, خرابی ہضم کے سبب درد کو مفید ہے. گدی عضلاتی اکسیر اجزاء نسخہ. اچھا جی اکسیر آپ کو پتہ ہے زہر کے لیول پر ہوتا ہے تو برائے مہربانی اس کے استعمال میں باقی لوگ تھوڑی سی احتیاط برتیں, یہی گزارش ہے. جو لوگ جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے. اچھا پارا لینا ہے جی آپ نے 10 گرام, گندک آملہ 70 گرام لے لیں. اچھا جی میں اس کے اندر زعفران بھی ملاتا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں, اس کا بھی اضافہ کیا, آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں تو کر لیں. ان تینوں کا جناب اچھے طریقے سے اس کی پہلے کجلی بنائیں, کجلی بنا کر اس کے اندر زعفران ملا کر جناب اس کو رگڑ لیں. زعفران بھی اگر آپ نے لینی ہے تو 10 گرام ڈال لیں گے, کیونکہ اس کی مقدار خوراک جو ہے نا وہ جو ماش کے دانے کے برابر ہوتی ہے, یعنی کہ 4 چاول سمجھ لیں اس کی خوراک ہے. تو اگر آپ اس کو اس طرح بنا کر استعمال بھی کریں گے تو اللہ کو فضل و کرم سے بڑا فائدہ دے گی. اچھا جی اب اس کی مقدار خوراک
یہ دیکھیں 2 ملی گرام سے لے کے 4 ملی گرام تک دن میں 3 بار یا 4 بار اس کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ افعال کیا؟ یہ رسائن ہے۔ اچھا رسائن کیا ہوتی ہے؟ رسائن وہ ہوتی ہے جو ایٹ اے ٹائم دل، دماغ، جگر، ہر چیز کے آپ کو قوت دے، تو یہ رسائن ہے۔ جسے مرکب میں ملایا جائے تو اس کے اثرات کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ دوا بے حد بدن دافع، امراض بلغم، پرانے دستوں، آتشک، جزام، خارش، دار، چنبل، راشا، فالج، لقوہ، دمہ، ذکاوت حس، احتلام کے لیے بے حد مفید ہے۔ ذکاوت حس کے لیے نہ اس سے استعمال کریں جی، بہتر ہے۔ مصفی خون ہونے کے سبب زخموں کو بہت جلد خشک بھی کرتی ہے۔ غدی عضلاتی تریاک۔ اب آتے ہیں جی مرچ آپ نے سرخ لینی ہے جی 40 گرام، رائی لینی ہے 40 گرام، سمل فار سفید لینا ہے 4 گرام۔ لو جی، یہ سمل فار بھی زہریلا ہوتا ہے جناب، اس کو بنانے میں آپ لوگ احتیاط کیجئے گا، یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سینکھیا، اس کو سمل فار کو سینکھیا بولتے ہیں جی، سینکھیا کو اچھی طرح خرل کریں، پھر سرخ مرچ اور رائی کو خوب باریک کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ملاتے ہیں اور آخر میں کالے چنے کے برابر گولی بنا لیں۔ میں نے اس کی گولی گولی بنائی، ویسے ثبوت پڑا ہوا ہے، تو اس کے پھر نہ میں 500 mg کے کیپسول بھی چوتھا حصہ بھر کے اس کا استعمال کر لیتے ہیں جی۔ افعال کیا ہیں جی اس کے؟ یہ دوا غدی عضلاتی دواؤں سے زیادہ تیز اثر رکھتی ہے، معدہ و امعاء اور قوت بخش ہے، حیضہ کا تریاک ہے۔ لو جی، اصل میں یہ یہاں پر اس کا صابر صاحب نے بہت زیادہ استعمال کروایا ہے۔ حیضہ جب ہوتا ہے نا تو اس کا جتنی میں نے مقدار آپ کو بتائی ہے نا، اس کا ہر 15 منٹ کے بعد اس کے کیپسول دیتے جائیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی دن میں حیضے کا مریض اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ڈاکٹر حضرات ڈرپیں لگا کر بیڑا کر کے کر دیتے ہیں، مریض کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں، تو اس کا آپ اس سے علاج کر کے دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ دعائیں دیں گے صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حیضہ کے ہر درجے میں اکثیر ہے۔ یہ دعا حیضہ کے مریضوں کو 15 منٹ بعد کعبے سے دیں، چند خوراکوں کو کھلانے کے بعد مریض مرض کے چنگل سے نجات پا جاتا ہے۔ مرض کی شدت میں کمی کے ساتھ ساتھ دعا کا وقفہ بڑھاتے جائیں۔ یہ کاسر ریا بھی ہے، اگر کسی مریض کی زبان بند ہو جائے تو اسے زبان پر مل کر کھلائیں، گلے کو صاف کرتی ہے۔ باولا کتا جہاں کاٹ جائے اس کی دعا کو مل یعنی کہ اس کے اوپر مال دیں۔ اگر مریض پر پاگل پن کا دورہ پڑ جائے تو اس دعا کی مقدار خوراک 4 گنا کر دیں۔ لو جی، یہ اس کے تریاک کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر پاگل کتا کو آپ کوئی کاٹ جائے کسی کو تو اس کے لیے بھی یہ بے حد مفید دوا ہے۔ اگر مریض دوا نہ کھا سکے تو اس کے حلق میں کسی طرح ممکن ہو تو ٹپکا دیں، یہ دوا فوری اثر رکھتی ہے، اسے آپ آزما سکتے ہیں۔ لو جی، یہ ادویات ماشاءاللہ میں نے آپ کے ساتھ جو ڈسکس کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ اپنے مجربات بھی، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ غدی عضلاتی جوشاندہ اجزاء اس کے کیا ہیں؟ اجوائن لینی ہے 30 گرام، تیز پات لینا آپ نے 6 گرام اور پودینہ لینا ہے 6 گرام، چینی اس پہ ضرورت لے کے ان کو کیا کرنا ہے، 1 پاؤ پانی لیں اور اس کے اندر آپ بھگو دیں اور چھان کر مل کر جناب اس کا کعوہ بنا لیں۔ کعوہ بنانے کے بعد یہ استعمال کہاں پر کرنا ہے؟ پیٹ درد، قبض، وہ جو اوپر والے جتنے بھی امراض ہیں ان میں کعوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ غدی عضلاتی روغن، اچھا جی 4 نمبر کا تیل ہم اس کو بولتے ہیں، گرم تیل بھی اس کو بولتے ہیں۔ اعصابی دردوں پر بھی، عضلاتی دردوں کے اوپر بھی، یعنی کہ اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی دردوں کے اوپر یہ کام کرتے ہیں جی جناب۔ 7 اجوائن لینا ہے 10 گرام، 7 پودینہ لینا ہے جی 2 گرام اور روغن تارپین 40 گرام اور روغن تارا میرا 1 پاؤ لینا ہے۔ زیادہ کرنا ہو تو انہی کی مقدار کو بڑھا لیں۔ 7 اجوائن اور 7 پودینہ کو سب سے پہلے ایک شیشی کے اندر ڈال کر آپ وہ الگ سے بنا لیں۔ اچھا 7 اجوائن 7 پودینہ اور اگر اس میں کافور ملا دی جائے تو وہ جو ہے نا مارکیٹ کے اندر آپ کو وہ ملے گا امرت دھارا کے نام سے، اس میں اگر کافور ڈال دی جائے تو، بلکہ یہ دونوں آپ نے اب ڈالنی ہے تو یہ شیشی میں رکھ دیں، یہ خود روغن بن جائے گا، پھر اس میں تارپن ڈال دیں اور باقی تیل، ان کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے جناب۔ یہ اصل تارے میرے کا تیل لیں، اصل تارپین کا تیل لیں، تو جناب ان کو آپ ملا کے تو رکھ لیں، تو یہ آپ کی جی دوا تیار ہو جائے گی۔ اچھا بیرونی استعمال کے لیے استعمال کریں، ہلکی ہلکی مالش کریں اور کپڑا باندھ دیں۔ جوڑوں کے درد، پتھرا جانا جوڑوں کا، یعنی کہ سردی کے جتنے بھی امراض ہیں نا ان کے اوپر، نمونیا کے اوپر، سردی کے امراض پر آپ فوراً ان کا استعمال کروائیں۔
ورم جہاں پر چوٹ لگ جائے، پرانے ورم جہاں تحلیل ہو جائے، کان کا بہرا پن، دانت درد کے لیے اکسیر ہے، طلا کے طور پر عضو خاص پر اس کو لگایا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا جی، گدی عضلاتی کاہل، ماہ میرا لینی ہے، ماہ میرا چینی لینی ہے 10 گرام، مغز تخم نیم لینا ہے 20 گرام، ان سب کو 2 گھنٹے کے لیے کھرل کریں، بالکل آنکھوں میں ڈالنے کے قابل جب ہو جائے، اتنا ہو جائے تو جناب یہ جتنے بھی امراض ہیں عضلاتی اور اعصابی ان پر استعمال کروا سکتے ہیں جی۔ آگے ہم چلتے ہیں جی غدی عضلاتی ہاضم کی طرف، 4 نمبر ہاضم بھی اس کو بولتے ہیں جی۔ نشادر ٹھیکری لینی ہے 10 گرام، نمک خوردنی لینا ہے 30 گرام، اور انضرود آپ نے لینے 40 گرام۔ تو جناب ان چاروں چیزوں کو جناب ان کا پاؤڈر کر لیں۔ 4 ملی گرام اس کی خوراک ہے، غدی عضلاتی ہے جس میں ترشی، تیزابیت، ریا، گیسوں کا خاتمہ کرتی ہے، آدمی کو درست کرتی ہے جی۔ غدی عضلاتی فرزجہ، اچھا جی، عورتوں کے رحم کی بیماریوں میں ڈائریکٹلی اس میں بتی رکھنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں مور مکی لے لیں 20 گرام، نشادر لے لیں 2 گرام، زعفران لے لیں 3 گرام، تینوں کو بریک پیس لیں، آپس میں ملا لیں، تو پھر اس کا فرزجہ بنا کر استعمال کریں۔ اچھا، اس کا تیار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو بنا لیں تو اس کو ایک پوٹلی میں باندھیں، اس کی مقدار خوراک جو ہے نا 1 چنے کے برابر پوٹلی میں باندھ کر اس میں ساتھ رسی باندھ دیں، وہ دھاگا باندھ لیں کوئی 1 گٹھ 2 گٹھ جتنا، اور اس کو جو ہے نا عورت کے رحم میں رکھ دیں۔ اب اس کے فائدے کیا ہوں گے جی؟ ضعف صلابت رحم کے لیے انتہائی مؤثر ہے، یعنی کہ رحم کو قوت دینے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، رحم کو نطفہ قبول کرنے کے قابل بناتا ہے یہ۔ اس مقصد کے حصول کے لیے بعد از فراغت حیض اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، انشاءاللہ مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ معین حمل ہے۔ یہ دواؤں کو آپس میں ملا کر باریک صفوف کر کے کالے چنے برابر تیاری کی جا سکتی ہے۔ یہ گولیاں اندرونی طور پر بیرونی طور پر کھلائی بھی جا سکتی ہیں اور اندر بھی رکھی جا سکتی ہیں جی۔ یہاں تک تھے جی ہمارا 4 نمبر کے مرکبات۔ تو ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا اپنا حکیم محمد ریاض۔